اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ وہ تھوڑی دیر کی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں کہ چلو آپ سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں نا۔ ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے۔ ایک یہودی بندہ اس میں گرفتار ہوا تھا، جرمن کی فورسز کے پاس گرفتار ہوا تھا۔ بہت سارے جرمن کے سپاہیوں نے بہت سارے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے نازی فوج تگڑی فوج تھی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، یہودیوں سے ان کی خاص دشمنی تھی نا، تو جب بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا تھا تو ان سے وہ مختلف، وہ پہاڑوں میں نہیں، وہ جو پتھر کٹواتے ہیں، اور ہم پشتو میں اس کو خرکار بولتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن وہ ان سے کام لیا کرتے تھے نا۔ تو وہ جو یہودی آدمی تھے نا، آرمی والے یا وہ جو پریزنرز تھے، وہ بہت زیادہ ان کے اوپر موت چھائی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مطلب کنفرم موت تھی نا، تو اس لیے ان کے اندر سے زندگی کی رمق ختم ہو چکی تھی، اور وہ زرد پیلے چہروں کے ساتھ پتھروں کا کام کرتے تھے، اور بس کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور سب لوگ نا اپنا اس میں لگے رہتے تھے، اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ آخر میں نازی فورسز نے ان کو جان سے مار دینا ہے۔ ان میں ایک سپاہی تھا، ایک یہودی لڑکا، ینگ مین، اس کا نام تھا جیکب۔ جیکب اپنے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا۔ جیکب کوئی عجیب سی چیز تھا۔ جیکب نے ایک دفعہ اپنے ایک سپاہی کو بولا کہ تمہیں پتہ ہے ہماری جو فوجی ہیں نا، وہ ہمیں چھڑوانے کے لیے نکلنے لگے ہیں، انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، اور ان کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے اپنا وہ پتہ چلا لیا کہ ہم یہاں پر گرفتار ہیں، اور وہ ہمیں چھڑوانے کے لیے۔ تو اس آدمی نے، اور ساتھ میں قریب جو اور بھی پریزنر سے قیدی تھے نا، انہوں نے بڑا نان سینس اس کو لیا کہ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے دن جیکب نے پھر یہ بات کی، اب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ تیسرے دن جیکب نے پھر یہ بات کی، اور جیکب نے کہا کہ میرے پاس ایک ریڈیو ہے نا، اور میں اس ریڈیو پہ یہ خبریں سنتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ آزادی کا خواب بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ آزادی کے خواب دیکھنے لگے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ جیکب کا انتظار کرنے لگے کہ کب جیکب آئے گا، مطلب جیکب ہمیں موقع ملے گا، اور جیکب ہمیں بتائے گا کہ کیا وہ ہے نا، کیا سین ہے۔ تو روزانہ اس طرح جیکب ان کو خبریں دیا کرتا تھا، اور ان کو کہتا تھا کہ ہماری جو فورسز ہے وہ فلاں جگہ پہنچ گئی، ہماری فورسز فلاں جگہ پہنچ گئی، اب فلاں جگہ ہیں، اب وہ یہ باتیں کرنے لگے نا۔ تو پھر اس کے بعد انگریزوں نے اس چیز کو فیل کیا، جرمنوں نے، کہ ان لوگوں میں زندگی آنی شروع ہو گئی ہے، ان کے چہروں پہ سرخی آنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر زندگی کس طرح آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک جاسوس کو اندر بھیجا، اور اس کو کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا۔ تو جاسوس نے آ کے کہا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جیکب، اور اس کے پاس ایک ریڈیو ہے، اور وہ ریڈیو سے خبریں سن کے ان کو بتاتا رہتا ہے۔ جیکب کو پریزنرز کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جیکب کو مارا پیٹا گیا، اور اس کو کہا کہ تمہارا ریڈیو کدھر ہے۔ پھر اس کے کیبن کی تلاشی لی گئی، پھر اس کے کیبن کی زمین کھودی گئی، لیکن اس کے پاس کوئی ریڈیو نہیں تھا۔ آخر کار نازیوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے لوگوں کے پاس جا کے کہو کہ میں جھوٹ بولتا تھا، اور میرے پاس کوئی ریڈیو نہیں تھا۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اور میں اپنی فورسز سے یہ بات نہیں کروں گا۔ نازیوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں پتہ ہے جان سے مار دیں گے، انہوں نے کہا مار دوں۔ لڑکے نے جان سے جانا قبول کر لیا، اور اس کو مار دیا گیا، اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، اس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، مین وائل وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ریڈیو نہیں تھا۔ اور اس کی وہاں پر اس کو دفنا دیا گیا، اور اس کی قبر پہ لکھ دیا گیا جیکب دی لائر، جھوٹا جیکب۔ لیکن جو یہودی ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سچا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد جو میری کلاس ہونے لگی ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو تاریخ جیکب نے بتائی تھی، اس تاریخ کو یہودیوں کی ٹیم آئی، فورسز آئی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑوا لیا، اور اسی طرح ہوا جس طرح جیکب نے بتایا تھا۔ جیکب کی آرمی کو چھڑوا لیا گیا، اور جب وہاں سے یہودی
چھوٹ کے جا رہے تھے تو وہ ایک آواز لگا رہے تھے کہ جیکب دی مین آف ٹروتھ یا کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ جیکب جھوٹا تھا تو نہیں، جیکب سچا تھا اور جیکب نے سچ بولا۔ یہ کہانی بڑی مزیدار ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہے کوئی ایسا جو جھوٹ بول کے ہی تمہیں امید دلائے۔ مطلب اکثر لوگ مل کے کہتے ہیں کیا ہوا تمہارا رنگ اتنا پیلا کیوں لگ رہا ہے، اور تمہارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ موٹے بندے کو کہتے کیا ہے تو اور موٹا ہو گیا ہے، اور موٹی ہو گئی ہو، اور ان کا رنگ ڈھل جاتا ہے۔ بیمار کو کہتے اور بیمار ہو گیا، غریب کو کہتے اور غریب ہو گیا، کمزور کو کہتے اور کمزور ہو گیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو پازیٹیو باتیں پھیلائے، جو دل کے اندر امید کی کرن جگائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پوری کائنات کا اپنا بھی ایک دل ہے۔ اگر تم اپنے دل کی دھڑکن کو ڈیپتھ میں محسوس کرو گے تو تمہاری دل کی دھڑکن کائنات کے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے، تمہارا دل کائنات کے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یعنی اس کائنات میں ایک مرکزی سسٹم بھی چل رہا ہے۔ جیکب اس مرکزی سسٹم کا حصہ بن گیا تھا۔ جیکب نے اپنے لوگوں کے لیے اتنا وہ پرخلوص تھا کہ اس کا دل کائنات کے دل کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کو خبریں بغیر ریڈیو کے براہ راست مل رہی تھی۔ تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو مخلص ہونا ہی آپ کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں جا رہی ہوں کلاس میں، مزدوری کا ٹائم ہے۔ اللہ حافظ۔